السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 15 اپریل 1912 یہ وہ تاریخ ہے جب دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک اٹلانٹک اوشن میں ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا اور سمندر کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب گیا۔ اس بحری جہاز میں 2000 سے زائد مسافر سوار تھے، جن میں ڈوبنے والوں کی تعداد تقریباً 1500 کے قریب تھی۔ ڈوبنے والے ان مسافروں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر یہ لاشیں کہاں گئیں؟ تاریخ میں بہت سے ایسے اور بھی واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں ڈوبنے والے لوگوں کو ڈھونڈ لیا گیا۔ آخر اس رات ایسا کیا ہوا جو یہ جہاز اٹلانٹک اوشن میں ڈوب گیا؟ ٹائٹینک ساؤتھ ایمپٹن انگلینڈ سے نیو یارک کے سفر کی جانب روانہ تھا۔ دوستو، اس جہاز کے مالک کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ اپنے پہلے ہی سفر پہ ایک حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ یہ جہاز اس دور کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا۔ یہ جہاز کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہ تھا۔ اس کی لمبائی 882 فٹ اور یہ 90 فٹ تک اونچا تھا۔ ٹائٹینک میں 32 لائف بوٹس تھیں، لیکن اس جہاز کا مالک اسے اتنا محفوظ سمجھتا تھا کہ اس نے ان کی تعداد کو کم کروا دیا۔ ٹائٹینک کا نیو یارک کے سفر پہ جانے سے پہلے ماہرین نے ٹیسٹ بھی لیا۔ دوستو، 15 اپریل 1912 کو یہ اپنے سفر کی جانب روانہ ہوا۔ اس وقت سمندر بہت پرسکون تھا، کسی طرح کا طوفانی خطرہ محسوس نہ ہوتا۔ کچھ دیر کے بعد جہاز کے عملے نے محسوس کیا کہ سمندری ماحول کچھ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سمندر کا درجہ حرارت -2 ڈگری تک گر گیا۔ اس درجہ حرارت پہ سمندر کے بیچوں بیچ برف کے تودے نمودار ہوتے ہیں۔ ٹائٹینک اس رات اپنے سفر کی جانب روانہ تھا۔ 15 اپریل کی رات کو ایک اور چھوٹا بحری جہاز اٹلانٹک اوشن میں سفر کر رہا تھا، جس نے کافی مرتبہ ٹائٹینک کے کپتان کو اس آئس برگ کے بارے میں آگاہ کیا، مگر ٹائٹینک کے کپتان نے ان سب وارننگ کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ بحری جہاز کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا۔ ٹائٹینک میں دوربین تو موجود تھی۔ جس وقت ٹائٹینک اپنے سفر پہ روانہ ہونا تھا، اس وقت ٹائٹینک میں فرسٹ آفیسر کی ڈیوٹی تھی۔ کسی وجہ سے اس کی ڈیوٹی چینج کر دی گئی اور وہ سیکنڈ آفیسر کو چابی دینا بھول گیا۔ یہ اس لاکر کی چابی تھی جس میں دوربین موجود تھی۔ آخر ٹائٹینک اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ دوستو، کپتان کی نظر اس وقت آئس برگ پہ پڑی جب وہ اس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ ٹائٹینک کے کپتان نے جہاز کو بہت تیزی سے موڑنے کی کوشش کی، پر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی اور ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ یہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ ٹائٹینک کچھ ہی گھنٹوں میں پانی میں ڈوب گیا۔ لائف بوٹس کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنی جان گنوا دی۔ دوستو، اسی وقت وائرلیس کے ذریعے سے ٹائٹینک کے عملے نے کنٹرول ٹاور کو مدد کے لیے پیغام بھیجا، پر تاریخ سمندر کے بیچوں بیچ اتنی جلدی مدد کے لیے کون پہنچ سکتا تھا؟ دوستو، ان لائف بوٹس کی مدد سے عورتوں اور بچوں کو بچا لیا گیا۔ اس حادثے میں بہت سے لوگوں نے اپنی جان گنوا دی، جن میں سے کچھ کی لاشیں مل گئیں جنہیں ساحل تک پہنچا دیا گیا، اور کچھ کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ لوگوں نے تو جان بچانے کے لیے لائف جیکٹ کا استعمال کر کے پانی میں چھلانگ لگا دی تاکہ اپنی جان بچا سکیں، پر سمندر کے اس ٹھنڈے پانی میں وہ بچ نہ سکے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا سمندری حادثہ تھا۔ 1985 میں ایک ٹیم نے اٹلانٹک اوشن میں ٹائٹینک کے ملبے کو تلاش بھی کیا۔ یہ ملبہ سمندر میں تقریباً 3800 میٹر کی گہرائی میں موجود تھا۔ دوستو، اس جہاز پہ ایک فلم بھی بنائی گئی جس کا نام ٹائٹینک رکھا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔